السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن صلی اللہ رسول الکریم. سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے. اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں. ان میں سے پہلا ہے حروف مقطعات. الف لام میم سے یہ شروع ہو رہی ہے. سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی تھی, یہ بھی حروف مقطعات. ان کے معنی اللہ کو معلوم ہے کیا کچھ ہے. دوسرا ہے جی فضائل قرآن. اس میں 5 نکات ہے. پہلا نقطہ ہے آیت نمبر 3 میں سے, یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. یہ کسی کتاب کو رد نہیں کرتی. 3 نمبر آیت میں اللہ نے بڑا واضح بتایا ہے کہ نزل علیک الکتاب, اتاری ہے ہم نے تجھ پر کتاب بالحق, حق سچی, یہ سچی کتاب ہے. کیا کرتی ہے؟ صدق لما بین یدیہ ہے, تصدیق کرتی ہے اگلے کتابوں کی. وہ انزل التوراۃ والانجیل, اور ہم نے اتارا تھا تورات کو اور انجیل کو, اور ان کی تصدیق کرتی ہے. یہ نہیں کہتی غلط ہے, یہ نہیں کہتی انہوں نے تحریف کر دی, تورات میں بھی کر دی, انجیل میں بھی کر دی, زبور سب کچھ کر دیا, سب کر دیا, لیکن اللہ نے یہ اتاری دی وہ حق تھی اور سچی تھی. کہ ان کتابوں کی, ان انبیاء کے ساتھ کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. پھر تیسرے میں آیت میں اور 7 میں نکتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا سچی کتاب ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کے تعالیٰ کہہ رہا ہے سچی ہے, اور اللہ کی بات جو اللہ کہہ رہا ہے وہ حق ہے. نزل علیک الکتاب بالحق, ہم نے سچی کتاب اتاری. کیا اتاری؟ سچی کتاب. تو یہی بات پھر اس میں آگے اللہ 7 نمبر آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا سچی بات اتاری. ٹھیک ہے نا. تو اس میں قل من عند ربنا, یہ اپنے رب کی طرف سے ہے, رب نے اتاری ہے اس پہ یہ آپ کو. اچھا, اس کے بعد تیسرا نقطہ ہی لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے. چوتھا, یہ کتاب باقی کتابیں بھی ہوتی ہیں, ہر موضوع میں کتابیں ہیں. یہ بھی کتاب کتب سے کتب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اسی لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں, جو لکھتا ہے اسے کتابت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کتب لکھنے والی چیز, تو کتاب ایک لکھی ہوئی چیز. تو کیا ہے اس سے پہلے جو 4 نمبر میں آ رہے تیسرا نقطہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب. من قبل ہدی للناس سے, اس سے پہلے یہ جو تورات اور انجیل کی بات آئی ہے وہ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی. اللہ نے پہلے تورات اتاری, پھر انجیل اتاری. تورات حضرت موسیٰ کو دی, انجیل حضرت عیسیٰ کو نازل ہوئی. من قبل ہدی للناس سے, لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان, اور اتارے فیصلے اور فرق کو اتارے. اور پھر اللہ نے یہ ساری کتابیں, یہ ساری اتاری کتابیں وہ پہلے اتاری تھی, اب قرآن اتارا ہے. جو ان کے منکر ہیں ان کے لیے اللہ نے کہا سخت عذاب ہے. یہ پین تانے. پھر یہ چوتھا نقطہ ہے حق و باطل کو واضح کرنے والی, جزا کرنے والی کتاب ہے. چوتھا یہ جو ہے نا انزل الفرقان, فرقان ہے فرق کرنے والی, تھوڑے سے فرق. اسی سے حضرت عمر کا لقب تھا فاروق. عمر فاروق فرق کرتے تھے حق میں باطل میں, چیز فوراً نکیڑ دیتے تھے کیا کچھ ہے ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو اللہ نے یہ فرق کرنے والی بتا. اچھا, پھر یہ ہے کہ 5 حلال و حرام و ابراہی کے احکام واضح بتانے والی کتاب ہے. یہ 7 نمبر میں کہ اللہ کہتا ہے ہر چیز یہ واضح بتاتے. تیسرا ضمنی موضوع ہے یہ اقسام آیات اور انسان کیا ہے. یہ 7 نمبر آیت میں سے 6 نکات ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں, محکم آیات جو قرآن کی اصل ہیں, متشابہ آیات وہ تشبیہات ہیں. اور متشابہ آیات کا علم صرف اللہ کے علاوہ ہے, اس کو اور کوئی نہیں جانتا. اور پختہ سوچ والے ہر محکم اور متشابہ مکمل ایمان سارے قرآن پہ لاتے ہیں, خواہ محکم آیت ہو یا متشابہ آیت ہو. اور پھر جو پختہ علم والے وہی عقل والے ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں. اور ٹیڑھی سوچ والے مشتبہات کے پیچھے ان کی جستجو میں پوائنٹ ہے کس لیے فساد و گمراہی کے لیے. تو یہ 2 طرح کی آیات ہے. اس آیت کو دیکھیے گا, بڑی اہم ہے, اس سے چیزیں بڑی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے 2. اچھا, جو محکم آیات ہے اور یہ عموماً کتاب, یہی اصل کتاب ہے, یہی اصل کتاب ہے جو محکم آیات ہے. محکم آیات کیا ہے؟ جس میں حلال و حرام کا ہے, جس میں امر و نہی کا ہے, جس میں احکامات ہے, جس کی مجھ سے پوچھ ہونی ہے, جس سے مجھ سے پوچھ ہونی ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ محکم آیات ہے. اللہ نے وراثت کیسے تقسیم کرنے بتا دیا, اور ہر چیز کا پوری طرح بتا دیا کیا 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 کچھ ہے, کس طرح. یہ محکم ہے جس کا مجھ سے سوال ہونا ہے. متشابہ کچھ تشبیہ دی گئی ہے, بتایا گیا. اب جنت دوزخ دے دیں, جنت دوزخ بار بار ذکر ہے. اب جنت کسی نے دیکھی نہیں, اللہ کیا اس کو ہمیں سمجھ آنی ہے. ایسا آج سے 100 سال پہلے کمپیوٹر کس کی سمجھ آنی تھی؟ 100 سال پہلے 200 سال پہلے کہتے جہاز, تو کس کو کیا سمجھ آنی تھی جہاز؟ آپ میری شکل دیکھ دیں, یہ جہاز یہ تو نہیں بیٹھا تھا. ٹھیک, تو بات یہ ہے کہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی آپ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں. یہ موبائل جو آج ہو رہا ہے, آج سے 50 سال پہلے یہ فکشن تھا, صرف ایک کہانی تھی کہ جناب ایسے لوگ بات کریں گے. یہ ٹی وی جو آج سے 10-80 سال پہلے فکشن تھا کہ جی ادھر کوئی ہٹ مارے گا ادھر کوئی دیکھ لے گا. یہ ساری باتیں اسی طرح فکشن. تو اللہ نے یہ تشبیہ دی ہے اس کی, یہ کیسے ہے. چونکہ جنت کا بتایا, عرب کے صحرا میں جو لوگ رہتے تھے, نہ پانی تھا, نہ سایہ تھا, نہ سبزہ تھا, نہ کھانا تھا. تو وہاں کیا جی, وہاں پہ باغات ہوں گے, نہریں ہوں گی پانی کی, دودھ کی نہریں ہوں گی, اور درخت ہوں گے, اور یہ ہوگا وہ ہوگا سارا کچھ.
اور تو سے ڈرا یہ آگ ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا. جو سمجھانے کی بات ہے, یہ صرف سمجھانے کی بات ہے, اس سے زیادہ اس کی نہیں ہے. آپ نے اتنا آم کھایا, اتنے نمون کھایا, ذرا ذائقہ لکھے نا آم کا کیا ہوتا ہے, بتا سکتے ہیں جس نے لکھا ہے کہ آم کا ذائقہ, وہ باوجود جاننے کے. اور جو بندہ کھا لیتا ہے اس کو فوراً میں 1 منٹ پتہ لگا تھا کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو تشبیہ ہوتی ہے سمجھانے کے لیے, اس جیسی کیا چیز ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے. جو پختہ ہے بنے وہ عقل بنے, وہ کیا اس میں حکم کے پیچھے پڑتا ہے, مجھے حکم کیا, مجھ سے کیا پوچھنا ہے, میرا انگلش ہوا. اور جو ٹیڑھی سوچ والے رپڑی ڈالنا ہے, وہ تو باتیں سادہ گمراہی میں کہ اس کا کیا مطلب, اس کا کیا مطلب ہے. تو انشاءاللہ ہم نے محکم آیات کے پیچھے چلنا ہے اور اس پہ کرنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.